94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان طارق انصاری ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاک ہیلتھ کیئر، جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر میاں عزیز الرحمان، جو کہ معدے اور جگر کے اسپیشلسٹ ہیں، اور آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں، زیادہ یہ بیماری بڑھ رہی ہے اسپیشلی رمضان میں، تو کس طرح اس بیماری کے اوپر قابو پایا جائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل بہت زیادہ ہر دوسرے بندے کو یہ شکایت ہے معدے کی اور جگر کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے فوڈ ہیں جو ان کو نہیں استعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں آج کل تو بہت کامن ٹرینڈ ہے، خاص طور پہ بھی رمضان ہے، تو رمضان میں ہم لوگ بہت فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں۔ ہر گھر میں پکوڑے، سموسے، یہ تو ایک کامن چیز ہے، لیکن خاص طور پہ لوگ جو باہر سے پیٹیز، پیزے، یہ فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے۔ جیسے پہلے لوگ سب کچھ کھاتے تھے تو لیکن بیمار کم ہوتے تھے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وہ خالص چیزیں کھاتے تھے اور یہ کنٹامینیشن ایک تو کم تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ آرٹیفیشل جو فوڈ جو چیزیں ایڈڈ ہوتی ہیں ان سے اوائڈ ہوتا تھا، تو جس کی وجہ سے لوگ ہیلتھی بھی رہتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ آپ جتنی بھی بازار میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، بیکری کی آئٹمز دیکھ لیں، اس کے اندر مختلف قسم کی جو چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، جو کہ بہت ساری ان میں سے ایسی چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ٹائمنگ کا ایشو بھی کوئی ہے جو کہ سحری اور افطاری کے درمیان کافی گیپ آ جاتا ہے؟ ایک تو ہمارے جیسے ہی دیکھا گیا کہ جو سارا دن کی فاسٹنگ، کیونکہ آج کل تقریباً 13-14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور یہ گرم موسم بھی ہے اس سال جو ہے، اس میں جیسے ہی افطاری کی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، تھوڑے سے مشروبات کے ساتھ آپ افطاری کریں، کھجور کھائیں، کھجور تو ویسے بھی کھانا اور افطاری کرنا ان کے ساتھ سنت ہے، اور تھوڑا سا کوئی آپ فروٹ چاٹ وغیرہ ایسی چیز لے لیں اور تھوڑا سا گیپ دے دیں جس کے اندر درمیان آپ نماز پڑھ لیں، اور کوئی آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ کچھ پھر فردر کھائیں۔ لیکن میں نے بہت آبزرو کیا کہ بہت اگر پارٹیز میں بھی جاتا ہوں یا ایونٹ جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہوں تو وہاں دیکھا ہے کہ لوگ جیسے ہی افطاری ہوتی ہے اتنا زیادہ کھاتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اسٹمک سارا دن جو ہے وہ ایمٹی رہا ہے، تو اب وہ ایک مشین ہے، اب مشین کو ایک دم آپ چلانے شروع کر دیں گے کہ اس کو فل کر لیں گے اور وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کرے گا، تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم کرے گا۔ تو تھوڑا سا ہمیں چاہیے کہ افطاری تھوڑے سی چیزوں کے ساتھ کریں، پھر ایک گیپ دے دیں اور اس گیپ کے بعد پھر باقی فوڈ جو ہے وہ کھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بیماری کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے۔ اچھا، اس میں ایج فیکٹ کا بھی ہوتا ہے کوئی؟ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر پہلے باہر بہت زیادہ ٹرینڈ تھا کہ فیٹی لیور، کہ جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ چکنائی جمع ہو جانا جگر کے اندر، تو یہ باہر کیونکہ ان کے فاسٹ فوڈ ہے، امریکہ اسٹیٹس وغیرہ یا UK وغیرہ میں، وہاں پہ کیونکہ فاسٹ فوڈ کا بہت ٹرینڈ ہے تو وہاں پہ فیٹی لیور بہت کامن ہے، جو کہ بعد میں سیروٹک فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے کہ جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہاں پہ ینگ لوگوں کے اندر بھی فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس کے اندر فیٹی لیور ان کا آتا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور اس کی میں جو میجر وجہ سمجھتا ہوں وہ سوشل میڈیا ہے کہ ہم انسپائر بہت ہوتے ہیں، تو یہ انسپائریشن جو ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف جاتے ہیں۔ میرے حساب سے بہت سارے لوگ آتے ہیں ویٹ ریڈکشن کے حوالے سے، تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جس کے اندر آپ اپنا وزن بھی کم کر سکتے ہیں، اور یہ فیٹ جو جمع ہو جاتا ہے جگر کے اندر، اس سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے کون سے انگریڈینٹس ہیں جو سب سے زیادہ اس بیماری کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتے جب افیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں فرائی چیزیں جو ہے سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ اب دیکھیں ہماری افطاری کے اندر اگر آپ ہم گھروں میں اپنے کامن دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 80% جو افطار کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ فرائی ہوتی ہیں، جس کے اندر فرائیز ہیں، سموسا ہیں، پکوڑا ہیں، تو یہ سب جا کے کیا ہے کہ فیٹ ڈپازٹ کرتی ہیں، تو ان سے تھوڑا سا ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز تھی، یہ چیز ہے کہ جو بچے ہیں، بچوں کا اور بڑوں کا آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کا بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آج کل تو دیکھیں بچے بھی جو ہے یہ ریڈی میڈ چیزوں پہ آ گئے ہیں، جیسے مختلف برانڈز ہیں ان کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ پہلے پراٹھا اور یہ آملیٹ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، اب اتنا ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ اب بچے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے۔
بھوکا رہنا پسند کریں گے لیکن وہ برانڈز کی طرف آئیں گے کہ اور جو کہ ان کے لیے بالکل نقصان دہ ہے, کیونکہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو ان میں پرزرویٹیوز ایڈ کی جاتی ہیں. اب کوئی بھی آپ دیکھیں اگر میٹ ہے اس کو آپ ویسے رکھیں وہ خراب ہو جائے گا, اس کو پرزرو کرنے کے لیے یا کوئی جوسیز ہیں ان سب کو پرزرو کرنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں. اب وہ جو انگریڈینٹس ایڈ کی جاتی ہیں وہ بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ ٹیمپرری طور پہ کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا. ان میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر امیونٹی کم ہو رہی ہے, بچے بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے ویدر چینج ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے ان میں اتنی قوت مدافعت نہیں رہی جیسے پہلے بچوں میں قوت مدافعت ہوتی تھی. تو یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انہیں نیچرل چیزوں پہ لے کے آئیں. بہت سارے بچے دودھ ہی نہیں پیتے اور کہ ہمیں ذائقہ پسند نہیں ہے, تو یہ ساری جو نیچرل ہے ان چیزوں سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں تو بہت ساری, لیکن جو آج کل ہر دوسرے بندے کو ہے شوگر اور جیسے بلڈ پریشر, اور اسپیشلی ہم رمضان کے اوپر پروگرام کریں, اس میں کیا چیزیں دینی چاہیے ان مریضوں کو؟ یہ بڑا آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے, کیونکہ بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر ڈائبٹک پہ پیشنٹس ہیں, ہائپرٹینسو پیشنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ان کو, کیونکہ رمضان میں ہم لوگ ان کو یوزلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہے اس کے اندر اپنے روزے رکھ کے آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر وہ شعبان کے روزے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ نفلی روزے ہیں, یہ فرض روزے ہیں اکثر, کیونکہ ہم لوگ کا جو کنٹری ہے وہ بھی بہت ریلیجیس ہے, اور کوئی بھی اگر ڈاکٹر کسی ڈائبٹک یا ہائپرٹینسو پیشنٹ کو منع کرتا ہے کہ آپ روزہ مت رکھیں کہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, تو وہ اس کو ایک نیگیٹو ایشو میں لیتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح ان کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ آپ شعبان کے روزے رکھیں جو کہ نفلی ہیں. اگر آپ وہ مثال کے طور پہ آپ روزہ توڑنا ہی پڑتا ہے تو اتنا گناہ نہیں ہے, اور آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کیا رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز ہے دوسری کہ یہ جو جلن آج کل ہر بندے کو, ایک سینے کی جلن, اس کو کیا کہیں گے, یہ لیور کی وجہ سے, یہ معدے کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے؟ آپ جنرلی سروے خالی لاہور کا ہی آپ سروے کر لیں تو آپ دیکھیں گے 70-80% جو لوگ ہیں وہ معدے کی پرابلم میں ان کو پرابلم ہے. اور سب سے بڑی ایک جو نئی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ پہلے بڑوں میں یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہی تھی, اب تو چھوٹے بچے بھی آتے ہیں. ابھی یہ پچھلے دنوں ایک 12 سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس کو اسٹمک کا پرابلم تھا. جب اس کا ایچ پالری ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ پازیٹیو تھا, جو کہ ایک حیران کن بات ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو بازاری کھانوں کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں, اس میں خاص طور پہ اسپائسیز بہت زیادہ ایڈ ہیں. اب ہمارے نیبر کنٹریز کے اندر, کیونکہ میں باقی کنٹریز میں بہت وزٹ کرتا ہوں, اس میں دیکھا ہے کہ ٹرکی, ایران, ان نیبر کنٹریز کے اندر وہ اسپائسیز یوز نہیں کرتے. ہم لوگوں میں ایک تو اسپائسیز, ایک تو وہ فوڈ کے اندر ایڈ ہوتا ہے پلس ایڈ آن بھی کیا جاتا ہے. اگر پیزا کے اندر ہے اوپر ایکسٹرا ایڈ کر کے, اب وہ یہی اسپائسیز جا کے جو ہے اسٹمک, کیونکہ ایک نازک چیز ہے اور اس کی لیئر ہوتی ہے, اب وہ جب اس کو ڈیمیج کرتی ہے تو وہ پھر السر فارم میں چلی جاتی ہے اور اسٹمک پرابلم کے ساتھ پھر لوگ ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں انہوں نے ہر چیز اوپر مینشن کی ہوتی ہے, یہاں ہمارے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کے اوپر چیزیں مینشن نہیں ہوتی. اچھا سیکنڈ یہ کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے بارے سے بات کروں کہ سحری کے اندر کیا چیز یوز کرنا ہے اسپیشل جو لوگ آلریڈی مبتلا ہیں اس بیماری میں؟ دیکھیں ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پانی کا زیادہ ان کو استعمال کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کا جب کم استعمال ہوتا ہے اور 12-14 گھنٹے کا جب وقفہ آتا ہے جس کے اندر پانی کی مقدار باڈی میں کم ہو جاتی ہے, تو ہائپر ٹینسو پیشنٹ جو ہے ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے بعد وہ پانی زیادہ پئیں تاکہ ان کی جو باڈی کے اندر پانی کی مقدار ہے وہ کمپلیٹ ہو. دوسرا آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, ایک تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز میں ہم جنرلی کہتے ہیں کہ 4 بار دن میں اپنا ایک شوگر چیک کریں. ایک آپ جب سحری کرتے ہیں اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد, ایک دوپہر کو, اور ایک افطاری سے پہلے اور ایک افطاری کے بعد. اور اس کی مطابق جو ہے اپنی انسولین, اگر کوئی انسولین کے اوپر ہے وہ اپنی ڈوز ایڈجسٹ کرے, اگر وہ میڈیسن کے اوپر ہے تو وہ میڈیسن کی کو موڈیفائی کرے, اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میڈیسن کو ایڈجسٹ کرے رمضان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ شوگر کے علاوہ جو پیشنٹ ہیں یعنی جن کو کوئی بار صرف یہی ہے معدے یا جگر کی, ان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ رمضان کے اندر فرائی چیزیں زیادہ یوز ہوتی ہیں, اس کے بعد پراٹھا وغیرہ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, تو اس میں اسٹمک ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جن کو اسٹمک کا پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں اپنی معدے کی جو میڈیسن ہے وہ کنٹینیو لیں تاکہ وہ اسٹمک جو ہے اس کی پرابلم مزید بڑھنے سے وہ بچ سکیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ اگر کانٹیکٹ آپ سے کرنا، کیونکہ لائیو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں، تھوڑا پلیز بتائیں. بالکل، یہ پاک ہیلتھ کیئر شاہ جمال میں لوکیٹڈ ہے، اور نیٹ پہ بھی آج کل پاک ہیلتھ کیئر لکھیں گے تو لوکیشن دے ول گیٹ دا لوکیشن، وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور کسی کو بھی مشورہ چاہیے ہو تو انشاءاللہ ان کو فری مشورہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر میاں عزیز الرحمان، جو کہ جگر میدے کے اسپیشلسٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ڈی او پی یعقوب بٹی کے ساتھ میزبان طارق انس ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. 94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز.